بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ڈی پی اینالیٹیکا۔ آج ایک ایسی سٹیٹمنٹ سامنے آئیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہیں ہم کہیں کہ سال کا سب سے بڑا مذاق تو وہ واقعی غلط نہیں ہوگا، لیکن بصورت ان سٹیٹمنٹس پہ آنے سے پہلے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں دو پریس کانفرنسز کا۔ ایک جو فواد چودھری نے کی، پی ٹی آئی کے تمام ممبران کی میٹنگ تھی زمان پارک میں، وہاں سے میٹنگ کے بعد فارغ ہوتے ہی انہوں نے میڈیا سے بات چیت کی، اور اسی طرح آج رانا ثناء اللہ نے لاہور ہائی کورٹ کے احاطے میں میڈیا سے خطاب کیا۔ فواد چودھری نے جو میڈیا سے بات چیت کی اس میں بڑا اہم نقطہ ایک جس کی طرف عمران خان نے بھی توجہ دلائی تھی اور خود فواد چودھری نے بھی اس پہ ذکر کیا۔ اس نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے بغیر کچھ نہیں، عمران خان کو مائنس کرنا اگر ضروری ہے تو پھر آپ ماشاء اللہ لگا دیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر سیاسی استحکام ملک میں نہیں آتا تو معاشی حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، اور سیاسی استحکام کے لیے فوری شفاف الیکشن کروانے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ دو نکات ہیں جو بڑے اہم تھے۔ ایک تو یہ کہ یہ لازماً کہیں سوچ موجود ہے کہ مائنس عمران خان کر کے تو یہاں پہ سیاست کا رستہ صاف کر دیا جائے کرپٹ لوگوں کے لیے، جو ٹولہ سسلین مافیا کا ٹولہ جو 13 جماعتیں بیٹھی ہیں، جو ملک کو چلا نہیں سکی، جو ملک کو کچھ دے نہیں سکی، جنہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر کے ہمیں تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا ہے، ان کے لیے رستہ صاف کر کے ملک لوٹ مار کے لیے ان کے حوالے کر دیا جائے، بربادی کے لیے ان کے سامنے رکھ دیا جائے، اور عمران خان کو فارغ کر دیا جائے۔ فواد چودھری نے درست کہا کہ یہ سیاست جو ہے اس کا وجود، آج کی سیاست کا وجود عمران خان کے بغیر کچھ نہیں، اور اس کو مائنس کرنا بہت مشکل اور ناممکن ہے، سوائے اس کے کہ قاتلانہ حملہ جس طرح کا ہوا تھا کوئی ایسی حرکت ہو جائے اور وہ شخص دنیا میں موجود نہ رہے تو وہ اور بات ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ اس کو نااہل کر دیں، جیل میں بند کر دیں، کچھ کر دیں، اس کی سیاست زندہ رہے گی۔ اس کی سیاست زندہ ہے عوام کے بل بوتے پہ، عوام کے کندھوں پہ سیاست ہے اس کی، اور اگر کبھی وہ مائنس ہوا تو عوام کی طرف سے ہی ریجیکٹ ہوگا تو مائنس ہوگا۔ کم از کم آج کے حالات کے مطابق عمران خان کو مائنس کرنا جبکہ وہ ایک زندہ و جاوید انسان موجود ہے، یہ ممکن نہیں ہے، اور یہی بات ہے سمجھنے کی۔ اس میں دوسرا رستہ یہی ہے کہ جمہوریت کی بساط لپیٹ کے پھر ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا جائے، تو پھر مائنس سب ہو جائیں گے، 13 جماعتوں والے بھی، پی ٹی آئی بھی، کاف لیگ بھی۔ وہ رستہ ایک ہے جو لازماً ملک کے لیے نقصان دہ تباہی کا رستہ ہے۔ مارشل لا جو ہیں وہ وقتی طور پہ انہوں نے سہارا دیا ہے ملک کو، لیکن بالآخر مارشل لا کی وجہ سے ملک کی جمہوریت کو بھی نقصان پہنچا اور ملک کے اپنے سٹرکچر کو بھی۔ اب جو یہ خیال ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی چلتی رہے اور معاشی حالت بہتر ہوگی، وہ نہیں، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ دیکھنا چاہیے کہ اگر کسی نے یہ سمجھا تھا کہ شہباز شریف بڑا کو کاریگر آدمی ہے اور بڑا پرفارمر ہے اور پتہ نہیں کیا کر دے گا، تو آج وہ صرف ناکام نہیں بلکہ پاکستان کے لیے جگ ہنسائی کا ایک ذریعہ بنا ہوا ہے۔ اس کا بیہیویئر ایک جوکر کی طرح نظر آتا ہے جب وہ انٹرنیشنل فورم پہ پلیٹ فارم پہ جاتا ہے، تو کیونکہ اس آدمی کی وہ ڈیپتھ نہیں ہے، اس کا نہ وہ نالج ہے، نہ ہی اس کی سوچ کی وہ گہرائی ہے کہ وہ کہیں اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ، وہ ڈیووس میں ہو، یونائٹڈ نیشن میں ہو، کہیں ہو، وہ جا کے پاکستان کو 22 کروڑ لوگوں کو جا کے وہاں پہ ریپرزینٹ کر سکے۔ دوسری طرف اگر کسی کو یہ خیال تھا کہ اسحاق ڈار کوئی بہت بڑا جادوگر ہے، یہ آئے گا اور کوئی ایسا کام کرے گا جس سے کہ معیشت ٹھیک ہو جائے گی،
اسحاق ڈار بنیادی طور پہ اکانومسٹ نہیں ہے، وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، جو کہ آپ کہہ لیجئے کہ وہ اکاؤنٹنٹ ہے، اس کا نام کے ساتھ اکاؤنٹنٹ ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے۔ اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ایک منشی ہوتا ہے جو کہ آپ کے پیسے ویسے کا حساب کتاب تو رکھ سکتا ہے، لیکن اکانومی کو چلانے کے فیصلے اس کے بس میں نہیں ہوتے، اس کے لیے اکانومسٹ چاہیے آپ کو۔ اور اکانومسٹ کا پینل کوئی بھی اگر آج بنا لیا جائے جو کہ ایڈوائزری رول ادا کرے تو وہ آپ کو بہتر سروس دے سکتے ہیں، اچھے اکانومسٹ اگر 8-10 آپ بٹھا لیں۔ لیکن یہ نہیں کہ اسحاق ڈار، نتیجہ یہ ہے کہ آج اسحاق ڈار نے پچھلے 2-2.5 ماہ جب سے یہ حضرت پہنچے ہیں یہاں پہ، اس نے ہمارا باقی کا جنازہ بھی نکال کے رکھ دیا اکانومی کا۔ تو یہ بھی بالکل سمجھنے کی بات ہے کہ کیا ہمیں اس شخص کے ساتھ چلتے رہنا چاہیے۔ سو یہ ساری باتیں وہ ہیں جس نے ملک کو کمزور بھی کیا، اور اب تقریباً ہم ایسے حالات میں پہنچے ہوئے ہیں جہاں لگتا ہے کہ اس کا شاید کوئی آگے حل نکالنا بڑا مشکل ہوگا، ممکن ہی نہ ہو۔ تو وہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی ہے ملک کے ساتھ۔ آخری بات یہ اس میں فواد چودھری والی باتوں میں کہ الیکشن ہی اس کا حل ہے۔ الیکشن بالکل حل ہے اس وقت صرف پولیٹیکل سٹیبلٹی لانے کے لیے، عوام کی خواہشات کے مطابق، عوام کے اندر جو بے چینی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے۔ مالی معاملات کو تو انہوں نے ایسی نہج پہ پہنچا دیا ہے، اس حکومت نے جو ناجائز حکومت ہے، انہوں نے اس کو ایسے ڈگر پہ ڈال دیا ہے کہ اس کو سیدھا کرنا عمران خان یا کسی اور کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ اس کے لیے عوام کو بہت قربانی دینی پڑ جائے گی جو پہلے ہی پسے ہوئے ہیں، اور مجبوری ہے کہ معاملات ٹھیک کرنے کے لیے یہ جو تجربہ رجیم چینج کا ہوا، اس کا خمیازہ بھگتنے کے لیے ہم سب کو بہت بہت بڑی قربانیاں دینی پڑیں گی۔ لہٰذا الیکشن ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا، ہمیں الیکشن سے شروع کرنا چاہیے، اور معاملات آگے بڑھیں گے تب جب کوئی قومی اتفاق رائے، اس سے ہم اپنے مسائل کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ فواد چودھری نے ایک اور بات کی، اس نے بڑا الزام لگایا کہ ان کے ممبرز کو خریدنے کا بڑا کام کیا گیا۔ یہ عمران خان نے بھی اپنی تقریر میں کہا، لیکن فواد چودھری نے خاص طور پہ مومنہ وحید کے بارے میں کہا کہ وہ 5 کروڑ میں بکی ہے۔ بڑی سستی، آج کے زمانے میں 5 کروڑ بڑی تھوڑی رقم ہے، اور اگر اس میں ایک خاتون اچھی خاصی مدبر اور پرسنالٹی بڑی شاندار، اگر وہ 5 کروڑ میں واقعی بکی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے اپنے آپ کو بہت ہی سستا بیچا۔ ضمیر کی تو کوئی قیمت ادا کر ہی نہیں سکتا، اچھے ضمیر کی، لیکن بے ضمیرہ جو ہے وہ تھوڑی چیز پہ بھی بک سکتا ہے۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک معاملہ ضمیروں کی خرید و فروخت والا جو ہے وہ لازماً میں سمجھتا ہوں اس نے ان لوگوں کو جو بڑے اچھے لباس میں ہمیں نظر آتے ہیں، بڑے مدبر، ان کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے۔ دوسری بات چیت تھی رانا ثناء اللہ نے، اور اس سے پہلے میں درمیان میں یہ کہوں کہ رانا ثناء اللہ نے جو بات کی، اس میں سب سے زیادہ جو مسخہ خیز بات تھی، انہوں نے کہا کہ عمران خان ملکی سیاست کے لیے ایک ناسور ہے۔ یعنی آپ سوچئے، جس شخص کو عوام کی حمایت حاصل ہو وہ ناسور ہے۔ اس لیے ناسور ان کرپٹ لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے کھانا پینا تھا، اور یہ شخص ان کے لیے آج سہانے رو بنا ہوا ہے، اس لیے کہ وہ خود کھاتا پیتا نہیں ہے۔ لوٹ مار اس نے کی نہیں، جن کی لوٹ مار اور سارے اس کے قصے کہانیاں انٹرنیشنل لٹریچر میں چھپی ہوئی ہیں، کتابیں چھپی ہیں جن کی کرپشن کے اوپر، اور جو نظر آتا ہے جو باہر جائیدادیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ناسور نظر آئے گا، اس لیے کہ یہ ان کی جان کو آیا ہوا ہے۔ اسی نے تو شعور پیدا کیا عوام کے اندر، جس سے چور کو لوگوں نے چور کہنا شروع کیا، دیکھنا شروع کیا، جو کہ پہلے نہیں کہتے تھے لوگ۔ سو پہلی بات تو یہ، لیکن جو مسخہ خیز بات انہوں نے کی وہ یہ تھی، انہوں نے کہا مجھے افسوس ہے کہ عمران خان نے لوگوں کو بدتمیزی سکھائی۔ آپ سوچئے ذرا، یہ وہ شخص کہہ رہے ہیں جن کی پارٹی کے ہیڈ گندی فلمیں لوگوں کی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، بلیک میل کر رہے ہیں ان کو، اور بدتمیزی کے تو ان کے لوگوں نے نہال ہاشمی ہو، وہ دوسرے فیصل آبادی 2-3 جو عابد شیر علی وغیرہ، یہ وہ بدتمیزی کے تو ریکارڈ انہوں نے قائم کیے تھے۔
اور خود رانا ثناء اللہ بہت ساری ایسی باتیں کرتے رہے. لیکن یہ کہنا کہ عمران خان نے قوم کو بدتمیزی سکھائی، میں کہتا ہوں کہ گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے، اور وہ جھانکنے کے لیے سب سے پہلے اس گریبان میں جھانکنا چاہیے جہاں گندی فلمیں پڑی ہوئی. آپ نے ججوں کو بلیک میل کیا، آپ نے ہر طرح کے لوگوں کو بلیک میل کر کے اپنے مقاصد نکالے، صرف ان مخرب الاخلاق قسم کی جو فلمیں تھیں اس کے ذریعے. اب ایک اور بڑا مزہ کا خیز بیان سامنے ہے میرے، وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ کہا کہ کرپٹ افسران کے خلاف انہوں نے کارروائی کا فیصلہ کر لیا ہے. یہ سب سے زیادہ مزہ کا خیز بیان تھا. کرپٹ افسران اس ملک کے وہ اسی مافیا، سسلین مافیا کے بنیادی پلرز ہیں. وہ یہ سسلین مافیا انہی کے سہارے تو کھڑی ہے، کیونکہ اگر کرپٹ آفیسر نہ ہوتے ایف آئی اے میں اور دوسری جگہوں پہ تو کیا یہ مقدمات ختم ہوتے؟ جو منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں یہ ختم ہوتے؟ کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سو یہ وہ ایشوز ہیں جہاں یہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں. انہوں نے کرپٹ آفیسرز خود لگائے، میرٹ پہ نہیں کسی کو لگایا، کرپشن کی بنیاد، کیونکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ مل کے زندہ رہتے ہیں. وہ پروٹیکشن ہے آپ کی. یہ کرپٹ آفیسر کو برداشت کریں گے، کرپٹ آفیسر ان کی خدمت کرے گا کہ ان کے مقدمات اور کیسز ختم کرے گا. سو یہ ہینڈ ان گلو، یعنی یہ اکٹھے مل کے آپریٹ کرنا ان کی بقا کا رستہ ہے. قوم کو یہ بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا کرپٹ افسران کے خلاف کارروائی کرنے کا فیصلہ. یہ دوسرا سب سے بڑا جوک تھا اس وقت کا جو مجھے نظر آیا، تو میں نے کہا میں ناظرین سے بات کروں. اگر ہم نے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی لانی ہے تو رستہ بالکل صاف ہے. آپ کو صاف ستھرے الیکشن کرانے ہوں گے، اور اس کے بعد قومی اتفاق رائے سے مالی معاملات کے معاملے میں آپ نے ایک ایسی حکمت عملی بنانی ہوگی جو بنیادی طور پہ قرضوں کو اتارنے کے بارے میں ہو. خرابی یہ ہے کہ یہ سب حکومتیں قرضے لیتی گئیں، لیکن نہ کبھی پارلیمنٹ نے پوچھا اور نہ ہی خود انہوں نے کوئی کبھی جواب دیا کہ ہم قرضہ تو لے رہے ہیں، اتاریں گے کیسے، اتارنے کے لیے پلان کیا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ ایک طرف تو اکانومسٹ بیٹھیں اور وہ ایڈوائز کریں گورنمنٹ کو، اور دوسری طرف پارلیمنٹ ہمیشہ یہ سوال کرے جب بھی قرضہ لینے کے لیے کوئی کوشش کی جا رہی ہو، تو پہلا سوال یہ ہونا چاہیے کہ قرضہ تو آپ لے رہے ہیں، اتاریں گے کیسے. جب تک کوئی گورنمنٹ اتارنے کی پلان نہ آپ کے سامنے رکھے، اس وقت تک اس کو قرضہ آگے سے لینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.